اس چھوٹی سی جھڑپ میں بھی کئی جگہوں سے ہمیں لوگوں نے اپنے خواب بھیجے ہیں کہ جس میں انہوں نے سیدی رسول اللہ کو پاکستان کی طرف جاتے دیکھا. اسی لیے تو یہ غزوہ ہند ہے. اس کی روحانی قیادت سیدی رسول اللہ فرمائیں گے. اور اسی لیے ہم تم سے کہتے ہیں کہ اس پاکستانی قوم کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ کتنی خوش نصیب ہے. دوستو آج ہم جو ویڈیو لے کے آئے ہیں وہ ہے لال ٹوپی کا. آپ نے دیکھا کہ لال ٹوپی جتنے بھی پاکستان اور بھارت کی جنگیں ہوئی ہیں ان میں روحانی طاقتیں کیسے پاکستان کا ساتھ دے رہی ہیں یہ اس نے بتایا ہے. جبکہ ایک بھی بار پاکستان ان یدھوں میں نہ جیتا ہے نہ ہی بھارت کو ہرا سکا ہے. لیکن وہ اپنی عوام کو کیسے ڈیلیوژن میں رکھتے ہیں یہ اسی کا ایک بڑا ادھارن ہے. آئیے دیکھتے ہیں پورا ویڈیو. پاکستان کے اوپر اس غزوے پر جس طرح ہم 65 اور 71 کے واقعات سنتے تھے نا، خاص طور پر 65 کے حوالے سے کہ غیر معمولی طاقتیں، روحانی طاقتیں، بزرگ بابے سیدی رسول اللہ، اصحاب بدر، یہ سب بزرگوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ سب کے سب روحانی طور پر پاکستان آئے تھے پاکستان کی حفاظت کرنے کے لیے. اس چھوٹی سی جھڑپ میں بھی کئی جگہوں سے ہمیں لوگوں نے اپنے خواب بھیجے ہیں کہ جس میں انہوں نے سیدی رسول اللہ کو پاکستان کی طرف جاتے دیکھا. کل مجھے ایک بچے نے خواب بھیجا، اپنا بچہ نہیں، بڑی عمر کا جو نوجوان ہے. کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولے. سیدی رسول اللہ اگر خواب میں تشریف لاتے ہیں تو خواب میں ہی تشریف لاتے ہیں، سچے ہیں آپ. اور وہ بچہ سچا ہے. اس نے مجھے اپنا خواب بھیجا کہ پاکستان کے بیلسٹک میسائل کھڑے ہوئے اور سیدی رسول اللہ ان میسائل کی نگرانی فرما رہے ہیں. اب مجھے بتاؤ، اسی لیے تو یہ غزوہ ہند ہے. اس کی روحانی قیادت سیدی رسول اللہ فرمائیں گے. اور اسی لیے ہم تم سے کہتے ہیں کہ اس پاکستانی قوم کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ کتنی خوش نصیب ہے. ابھی بھی ادھر ادھر کے چکروں میں لگی رہتی ہے. اس کو اندازہ ہی نہیں کہ اللہ نے اس کو کتنی بڑی سعادت کے لیے سلیکٹ کیا ہے اور خود اس غزوے کی کمانڈ سیدی رسول اللہ فرما رہے ہیں. یہ خوش نصیبی ہے. اب مجھے بتاؤ، مجھے ایکسائٹڈ ہونا چاہیے، خوش ہونا چاہیے، یا مجھے خوفزدہ ہونا چاہیے؟ جس کی اس کی خواہش ہمارے صحابہ کرام نے اور سیدی رسول اللہ نے 1400 سال پہلے فرمائی تھی، اللہ نے وہ ہمیں نصیب کر دیے. اپنی تو خوش نصیبی پہ یقین نہیں آ رہا ہوں. اللہ اکبر وللہ الحمد. ایک ایک پتھر پکارے گا اسرائیل میں کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے اور مسلمان فوجیں اس کو قتل کریں گی. تو ایک درخت کا نام لیا آپ نے، فرمایا وہ درخت، اس کے پیچھے یہودی چھپ جائیں گے. اور آج پورے اسرائیل میں وہ درخت لگائے جا رہے ہیں کیونکہ ہم ان کے پیچھے چھپیں گے، کیونکہ مسلمانوں کی فوجیں ہمیں نہیں دیکھ سکیں گی. اور جب یہ امریکن فوجی اور اسرائیلی فوجی جب عراق انہوں نے فتح کیا تو عراق میں گھر گھر جا کے پوچھتے تھے کہ تم نے یہاں کسی امام مہدی کو دیکھا ہے؟ یعنی ان کو یہ تھا کہ شاید امام مہدی آنے والے ہیں تو ہم ان کو ابھی پکڑ کے تلاش کر لیں. جیسے فرعون ان بچوں کے پیچھے تھا، اس بچے کو مار دیتا تھا، لاکھوں بچے اس نے قتل کیے اسے ایک موسیٰ کو تلاش کرنے کے لیے. یہ ان کی ذہنیت ہے. ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ غزوہ ہند ہونا ہے. انہوں نے ہماری احادیث کو پڑھا ہے. ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ان کا ایک تصادم ہوگا جس میں یہ مار دی جائیں، سارے ختم ہو جائیں گے، شکست کھا جائیں گے، ہندوستان دوبارہ مسلمانوں کے غلبے میں چلا جائے گا. اور پچھلے 1300 سال سے ہم ان پر حکمرانی کرتے آ رہے ہیں، محمد بن قاسم کے وقت سے لے کر. ان کی نسلوں میں، ان کے ڈی این اے میں، 1300 سال کے ڈی این اے میں مسلمانوں کا خوف شامل ہے. سوچیں جس قوم نے ان پر 1300 سال حکومت کی ہو اس کے آگے یہ کھڑے نہیں ہو سکتے، بات نہیں کر سکتے، ہکلا جاتے ہیں، زبانیں بند ہو جاتی ہیں ان کی. یہ صرف مکاری سے، یہودیوں کے ساتھ مل کر، امریکہ سے مل کر سازش کر کے ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، کھل کے سامنے نہیں آتے. ان کو ایمان کی حد تک یقین ہے کہ غزوہ ہند ہونا ہے. ان کے اپنے جوتشیوں نے بتایا ہوا ہے، ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی ایک جنگ پاکستان سے ہوگی جو پاکستان ان کو ختم کر دے گا. بالکل یہ اپنی تقدیر کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ یہ کنفیوژن بڑے بڑے مولوی بیچ میں خریدے ہیں. یہ اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. ان کے اپنے بڑوں نے کہا ہے کہ مسلمانوں سے، ہماری پاکستانیوں سے 4 جنگیں ہوں گی اور چوتھی جنگ ڈیسائسو ہوگی جس کے اندر یہ مسلمان ہمیں کھا کے ختم کر دیں گے. یہ ان کو اچھی طرح معلوم ہے. ان کی اپنی کتابوں میں بھی جیسے ہم نے کہا کہ لکھا ہوا ہے، ساری حقیقت ان کی بکس میں لکھی ہوئی ہے کہ ایسا ہونا ہے. لیکن یہ اپنی تقدیر کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. جس طرح ہمیں سیدی رسول اللہ نے بتا دیا ہے کہ یہ ہماری خوشخبری، یہ وہ جنگ ہے جس کا نتیجہ ہمیں پہلے ہی معلوم ہے. ہاں ہم اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے نقصان اٹھا سکتے ہیں. ہم اگر وہ غیرت و شجاعت اور دلیری کا مظاہرہ نہ کریں تو ہمیں قیمت زیادہ دینی پڑے گی. لیکن اللہ کے فضل سے جو انجام ہے وہ وہی ہے کہ یہ چمن معمور ہوگا ایک مرتبہ پھر نغمہ توحید سے. ماشاءاللہ ایک مرتبہ پھر مسلمان فوجیں مغرب سے آئیں گی اور دہلی پر قابض ہوں گی. لیکن جنگ کا آغاز تمام جیوپولیٹیکل نشانیاں بھی یہ بتا رہی ہیں کہ کشمیر کے محاذ سے ہوگا، جو کہ اب انہوں نے جنگ چھیڑ دی ہے وہاں پر. اور اب ہم مسلمانوں نے صرف اس پر رسپونڈ کرنا ہے.